مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور کچھ ہمارے دوست، ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف جن کو ہم یوں کہہ لیں کہ نام نہاد مسلمان، جو صرف رمضان المبارک میں ہی نماز کی طرف آتے ہیں، سجدہ سجود کی طرف آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی طرف آتے ہیں، حالانکہ سارا سال آپ جب ان کو دیکھیں کہ انہوں نے نہ ہی کبھی نماز کی طرف توجہ کی ہوتی ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی قرآن پاک کی طرف توجہ کی ہوتی ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ مسلمان وہ اپنی نمازوں کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سارا سال ہم نماز نہیں پڑھتے، سارا سال ہم مسجدیں ویران رکھتے ہیں، کوئی کلخانی شریف کا ختم آ گیا یا کوئی جمعۃ المبارک آ گیا یا عید کا کوئی دن آ گیا تو پھر ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ کیا یہ کبھی کسی مسلمان کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ وہ سارا سال نمازیں نہ پڑھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو وہ کہے کہ آج میں جو ہے نا وہ نمازوں کا ٹھیکیدار بننے جا رہا ہوں، نمازیں پڑھنے جا رہا ہوں۔ نماز تو اقیم الصلاۃ، نماز تو اللہ فرماتا ہے کہ تم پر پہلے ہی فرض کر دی گئی ہے، تو نماز جو ہے نا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو وارکعوا مع الراکعین دوسری جگہ فرمایا، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ جب ہم اللہ رب العزت نے سارا سال یہ نماز کا حکم فرمایا ہے، ہمہ وقت ہمیں زندگی جتنی بھی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم نے رمضان جو ہے نا وہ صرف نماز ہم نے صرف رمضان المبارک کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ماننے میں بات ہے، یقیناً یہ بات سچ ہے کہ رمضان المبارک میں اجر و ثواب زیادہ آتا ہے، تو لیکن جو سارا سال ہم نماز نہیں پڑھتے ان کا گناہ کہاں جاتا ہے؟ جو سارا سال ہم نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار سارا سال ٹائم نہیں لگتا، یوں نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جناب ٹائم لگنے یا نہ لگنے کی بات نہیں ہے، نماز وہی شخص وہی انسان پڑھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جس کو اللہ رب العزت اپنے گھر میں بلانے کی دعوت دیتا ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارا ٹائم ہی نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مثنوی شریف میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک مسلمان تھا، اس نے نا ایک غلام خرید لیا۔ جب اس نے ایک غلام خریدا تو وہ مالک اور اس کا غلام جو ہے نا وہ دونوں ہی جا رہے ہیں سواری پر۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے، اس کے غلام کے ہاتھ میں اس کے گھوڑے کی جو ہے نا وہ لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ غلام آگے آگے لے کر جا رہا ہے۔ تو وہ جو شخص مسلمان ہے جس نے اس غلام کو خریدا ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے، سواری کر رہا ہے، اس کا غلام کے ہاتھ میں اس کی جو ہے نا وہ لگام ہے گھوڑے کی اور وہ لے کر جا رہا ہے۔ لیکن آگے جا کر دونوں ہی مسلمان ہیں، آگے جا کر اذان ہوتی ہے تو وہ جو غلام ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے، حکم دے تو میں نماز پڑھ لوں۔ اب جب اس نے اذان سنی، نماز کا حکم آیا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم جو ہے نا وہ دنیا کو چھوڑ کر کس چیز میں اپنی کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ ہم اس دنیا داری میں جس میں صرف مکر و فریب ہے، جس میں صرف دھوکہ دہی ہے، جس میں صرف ہر طرح کی جو ہے نا وہ خون ریزیاں ہیں، ہم اپنی کامیابی کس چیز میں تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب 5 وقت ہمیں مؤذن اذان دیتا ہے، ہمیں پکارتا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، ہم اس وقت کامیابی کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنی تجارت کو، مال و متاع کو، دنیا کے عیش و عشرت کو ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ کامیابی نے یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، جب تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو گے،
جب تم سجدہ سجود کرو گے، سارا سال تم نمازیں ادا کرو گے۔ آج جو ہے نا وہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، نماز کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، تو سارا سال ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں۔ مانا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی فضیلت زیادہ ہے، اس میں نمازوں کا زیادہ ثواب ہے، لیکن جو آگے پیچھے نماز پڑھیں اس کا بھی اجر و ثواب کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ایک باجماعت نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 20 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مولانا روم نے جب یہ واقعہ نقل فرمایا نا، وہ فرماتے ہیں کہ غلام بھی جا رہا ہے، اس کا آقا بھی جا رہا ہے۔ تو جب اذان ہوئی، اس کا جو غلام تھا، جو نوکر تھا، وہ کہنے لگا آپ مجھے اجازت دے تو میں نماز نہ پڑھ لوں۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لیں۔ جب وہ نوکر تھا، وہ زمین پر چلنے والا وہ غلام تھا، تو وہ سواری پر سوار تھا، لیکن جب اذان ہوئی اس نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے کہا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب اس نے اندر گیا، نماز پڑھی، تو جب کافی دیر گزر گئی تو ایسے مسجد کا دروازہ تھا، تو وہ سامنے ہی درخت کے قریب جو تھا نا وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا جو مالک تھا، نوکر اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی، کافی وقت گزر گیا، تو وہ شخص پریشان ہوا، اس نے کہا یار یہ نماز تو اتنی دیر میں ہو جاتی ہے، لیکن یہ شخص جو ہے نا یہ باہر کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ جب وہ شخص اٹھا تو اس کے مسجد کے دروازے پر آ کر کہنے لگا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ اتنی دیر تم نے کیوں لگا دی، کس چیز نے تمہیں اندر روکی رکھا؟ اس نے کہا ارے بھائی، جو تمہیں اندر نہیں ذات آنے دیتی وہی ذات اس کے محبت میں مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتی۔ اس نے کہا کہ وہی ذات ہے جو تمہیں، دیکھو نا تمہیں اللہ نے نماز کی توفیق ہی نہیں دی، تم اس کی مسجد کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اللہ نے تمہیں سجدے سجود کی اجازت نہیں دی۔ تو جو کہتا ہے انسان کہ میرے پاس وقت نہیں ہے یا مجھے وقت نہیں مل رہا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ اور اس کے دل کی سیاہی کو دور کرے، اللہ اس کے دل کی میل کو دور کرے۔ جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر رحم فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کرے گا۔ پھر وہ یہ نہیں کہے گا مجھے نماز کا وقت نہیں مل رہا، وہ کہے گا کہ مجھے تو اللہ نے نماز کی توفیق ہی اب دی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا، یہ کہیں کہ اللہ آپ کو سجدے کی توفیق ہی نہیں دے رہا، اللہ آپ کو قبول ہی نہیں کر رہا، اللہ نے آپ کو ہدایت ہی نہیں دی۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر رہے ہیں گے نا، تو رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، صرف رمضان شریف میں نماز پڑھنے سے نجات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں فضیلت زیادہ ہے، اس میں اللہ چاہے تو آگے پیچھے بھی جب آپ رمضان المبارک کے علاوہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ پھر بھی قبول فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک میں اگر آپ آگے پیچھے نماز نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو ذہن میں صرف رمضان المبارک کو رکھ کے سارا سال نمازیں ترک کرتے رہیں گے، سارا سال جو ہے نا وہ آپ دوسرے کاموں میں مشغول رہیں گے، سجدے کتنے ہزار سجدے بنتے ہوں گے سارا سال جو نہیں انسان پڑھتا، لیکن رمضان المبارک میں تو پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، الرحمن الرحیم ذات ہے، لیکن نماز ہم پر سارا سال فرض ہے، سارا سال ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے مولانا روم نے لکھا نا، وہ سامنے بیٹھ کر بھی جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔